بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر زینب کے حوالے سے دیکھیں، صبر کے موارد میں سے ایک مورد مصیبت ہے، مصیبت پر صبر کرنا۔ ٹھیک ہے، انسان سے امتحان لیا جاتا ہے، مصیبت کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن کتنی مصیبتیں، کس طرح کی مصیبتیں؟ وہ مصیبتیں جن سے زینب کا امتحان لیا گیا ہے، شاید تاریخ میں اس طرح کے افراد ملے، لیکن نہیں ہیں۔ حسین کے بعد یہ زینب ہے۔ ایک ایک کر کے کربلا کی عظیم مصیبتیں، آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری مصیبتیں جو کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے تاریخ میں لامثال ہے، اس طرح کی مصیبتوں پر آپ نے صبر سے کام لیا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ سر کا تن سے جدا ہونا، طبیعی موت اگر کوئی دنیا سے رحلت کرے تو الگ بات ہے، شہید بھی اگر کوئی ہوتا ہے، لیکن شہید کرنے کے بعد، بدرجہ شہادت فائز ہونے کے بعد سر کا بدن سے جدا ہونا، وہ بھی کس کا سر؟ 72 شہداء کے سروں کو ابدان سے جدا کرنا، ایک ایک کر کے جدا کرنا، جوانان بنی ہاشم کے سروں کو ابدان سے جدا کرنا، برادران زینب سلام اللہ علیہا کے سروں کو بدن سے جدا کرنا، اور ان میں سید الشہداء کے سر کو بدن سے جدا کرنا، اور جدا کرنے کے بعد یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور سید الشہداء کے بدن کے حوالے سے یہ ہے کہ اتنے زخم آپ کے بدن پر تھے کہ زینب جب قتل گاہ پہنچتی ہے تو بوسہ کرنے کے لیے زینب کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ وہاں جا کر زینب بوسہ لے لے۔ ہر جگہ زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، اور اس کے باوجود اس تن سے سر کو جدا کیا جاتا ہے۔ یہ زینب نے کس طرح سے دیکھا ہوگا، کس طرح سے برداشت کیا ہوگا؟ بہت بڑی مصیبت ہے، سروں کو 72 شہداء کے سروں کو بدن سے جدا کرنا، اور اس میں 6 ماہ علی اصغر دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، بے گناہ بچہ ہے، معصوم ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن کربلا میں سب سے زیادہ ظلم علی اصغر پر ہوتا ہے۔ تیر کا وزن بدن کے وزن سے وزنی ہے، تیر سے شعبہ سے دودھ پیتے بچے کو پہلے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد سر کو بدن سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ کس نے دیکھا؟ یہ زینب نے دیکھا، شہداء کے سروں کو بدن سے جدا کرنا۔ اس کے بعد بدن کو ایسے ہی نہیں رکھتے ہیں، دفن نہیں کرتے ہیں، بدن پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ آسمان کیوں نہیں ٹوٹا، زمین کیوں شق نہیں ہوئی، کیوں قیامت برپا نہیں ہوئی، کیوں؟ زینب کے ساتھ ان مصیبتوں کو دیکھنے کے لیے، زینب کو سہارا دینے کے لیے کوئی تو ہوتا۔ جو زینب کے ساتھ تھے وہ یہ کی پس از دیگرے قتل گاہ میں شہید ہوئے، سروں کو بدن سے جدا کیے گئے، بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ حالات زینب دیکھ رہی ہے، سہارا دینے کے لیے نہیں معلوم۔ مدینے سے نانا رسول اللہ پہنچے، نجف سے امیر المؤمنین پہنچے، بقیع سے اماں زہرا پہنچی، یا
قتل گاہ سے سید الشہداء آئے، نہر فرات سے کنارے نہر فرات سے باب الحوائج ابوالفضل العباس سہارا دینے کے لیے آئے، نہیں معلوم۔ بدن کے ساتھ اس طرح کی بھی حرمتی اور اپنے اپنے جنازوں کو دفن کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ جنازے جو تپتی ریت پر دھوپ کے نیچے پڑے رہتے ہیں وہ شہداء کربلا کے جنازے ہیں، 72 شہداء کے جنازے ہیں جو بے گور و کفن ہے، جوانان بنی ہاشم کے ابدان مطہرہ ہے، اجسام مطہرہ ہے۔ سید الشہداء مولا حسین کا جسم مبارک ہے جو بے گور و کفن ہے، علی کی بیٹی، اور اس بیٹی کے دل سے آپ پوچھیں کہ کس طرح سے زینب نے صبر کیا ہوگا۔ دفن کا انتظام نہیں ہے، دفن کا انتظام، اس بدن مبارک کو ریت کے اندر دفن کرنے کا انتظام نہیں ہے زینب کے پاس۔ خوب زینب کے دل سے آپ پوچھیں یہ کم مصیبت ہے۔ اہل بیت کی شہداء سے جدائی، پہلی دفعہ اہل بیت کی جدائی ہو رہی ہے شہداء سے، یعنی مولا حسین سے جدا ہونا، علی اکبر سے جدا ہونا، شہزادہ قاسم سے جدا ہونا، عباس سے جدا ہونا، خاندان نبوت کے جوانوں سے جدا ہونا، ان کو میدان قتل گاہ میں اسی طرح سے چھوڑ کر اہل بیت کو اس حالت میں لے جانا، اب اس جدائی کی جو شدت ہے، جو کیفیت ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہم میں یہ شدت سمجھنے کی ظرفیت اور اہلیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو دل زینب سے آپ پوچھیں، وجود زینب سے آپ پوچھیں کہ یا زینب کس طرح بائی کو چھوڑ کر، اہل بیت شہداء کو چھوڑ کر کس طرح یہ قافلہ کربلا سے نکلتا ہے، یہ قافلہ کربلا سے نکلتا ہے، کس طرح سے یہ جدائی قابل برداشت ہے